الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے پیاری دینی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گی کہ طعام اہل النار، جہنمیوں کے کھانے کیا ہیں۔ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جہنمیوں کو جہنم میں 4 قسم کے کھانے دیے جائیں گے۔ پہلا قسم زقوم، زقوم کا معنی توحر۔ یہ کھانا بدبودار، کڑوا، کانٹے دار توحر جہنمیوں کا کھانا ہوگا۔ یہ زقوم کا درخت جہنم کی تہ میں اگتا ہے اور اس کے شگوفے زہریلے سانپوں کے سر جیسے ہوں گے۔ زقوم کھانے کے بعد کھولتا ہوا پانی جہنمیوں کو پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ضیافت خانہ جہنم میں ضیافت کے بعد جہنمیوں کو ان کی اپنی اپنی جگہ واپس پہنچا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا ذکر سورۃ الصافات آیت نمبر 62 سے لے کر 67 کے اندر فرماتے ہیں، اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم۔ اللہ تعالیٰ جہنمیوں سے سوال کرتے ہیں، کیا یہ ضیافت اچھی ہے یا زقوم کا درخت اچھا ہے؟ اللہ کہتے ہیں، انا جعلناها فتنۃ للظالمین، ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنا دیا ہے۔ انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے، اس کے شہگوفے ایسے ہیں جیسے سانپوں کے سر۔ جہنمی یہی توحر کا درخت کھائیں گے اور اسی سے اپنا پیٹ بھریں گے۔ کھانے کے بعد پینے کے لیے انہیں کھولتا ہوا پانی ملے گا اور اس کے بعد ان کی واپسی اسی آتش دوزخ کی طرف ہوگی جہاں سے پانی پلانے کے لیے لائے گئے تھے۔ دیکھیے میری بہنوں، یہ زقوم کا زہر پیٹ میں ایسی تکلیف دے گا جیسے کھولتا ہوا پانی جوش مار رہا ہوگا، اس طریقے سے تکلیف کھا رہے ہوں گے۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ سورۃ الدخان آیت نمبر 43 سے 46 میں ذکر کرتے ہیں، جہنم میں زقوم کا درخت گنہگاروں کا کھانا ہوگا، دیکھنے میں تیل کی تلچھٹ جیسا ہوگا، پیٹ میں اس طرح جوش مارے گا جیسے گرم پانی کھولتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ جہنمیوں کا کھانا زقوم اس قدر زہریلا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو وہ ساری دنیا کے اسباب معاشیت کو تباہ کر دے گا۔ صحیح ترمذی، سنن نسائی، ابن ماجہ کی حدیثوں سے ہمیں یہ بات پتہ چلتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر توحر کا ایک خطرہ، زقوم کا ایک خطرہ دنیا میں گرا دیا جائے تو ساری دنیا کے جانداروں کے اسباب زندگی یعنی خورد و نوش کی چیزیں تباہ کر دیں، پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی توحر ہو۔ اللہ اکبر، اللہ حفاظت فرمائے۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو دوسرا قسم کا کھانا بتاؤں گی، وہ ہے زریع، کانٹے دار گھاس۔ توحر کے علاوہ کانٹے دار گھاس اور جھاڑیاں زریع بھی جہنمیوں کا کھانا ہوں گی، جو انتہائی زہریلی اور بدبودار ہوں گی۔ زریع کا کھانا جہنمیوں کی بھوک میں ذرہ برابر کمی نہیں کرے گا، یعنی ان کی بھوک نہیں مٹے گی، الٹا بھوک میں اضافہ کرنے والی ہوں گی۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ الغاشیہ آیت نمبر 5 سے لے کر 7 آیتوں میں ذکر کرتے ہیں، تسقی من عین آنیہ لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع۔ جہنمیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی پینے کے لیے دیا جائے گا،
کانٹے دار سوکھی گھاس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہ ہوگا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک مٹائے گا۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو تیسرا قسم کا کھانا بتاؤں گی، وہ یہ ہے غسلین، زخموں کی دھوبن کی غلاظت۔ زقوم اور زریق کے علاوہ جہنمیوں کے جسم سے بہنے والا غلیظ اور گندا مادہ بھی جہنمیوں کو کھانے کے طور پر دیا جائے گا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ الحاقہ آیت نمبر 35 سے لے کر 37 کی آیتوں میں ذکر کرتے ہیں۔ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ لا يأكله إلا خاطئون۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، آج یا گنہگاروں کا کوئی غمخوار نہیں ہے، نہ زخموں کے دھوبن کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا دوسرا نہیں ملے گا۔ ملے گا تو انہیں گنہگاروں کو زخموں کا دھوبن ہی ملیں گا۔ زخموں کا دھوبن صرف اور صرف گنہگاروں کے علاوہ کوئی نہیں کھائے گا۔ اب آئیے میں آپ لوگوں کو چوتھا قسم کا کھانا بتاؤں گی، وہ یہ ہے ذا غصہ، حلق میں پھنسنے والا کھانا۔ زقوم، زریق اور غسلین کے علاوہ جہنمیوں کو ایسا زہریلا، کانٹے دار اور بدبودار کھانا دیا جائے گا جو ان کے حلق سے پھنس پھنس کر نیچے اترے گا۔ اس کا ذکر اللہ رب العالمین سورۃ الزمر آیت نمبر 12 اور 13 میں فرماتے ہیں۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا۔ ہمارے پاس جہنمیوں کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی ہوئی آگ ہے، حلق میں پھنسنے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ میری پیاری ساتھیوں، اللہ تعالیٰ یہ کھانا ان لوگوں کے لیے تیار کر رکھا ہے کہ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اپنی خواہشات کے ساتھ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ اپنی ہاتھوں کی کمائی کے بدولت اللہ تعالیٰ نے یہ سارا انتظام کر کے رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آگاہ کرتا ہے، اپنی منمانی زندگی دنیا میں جیو گے تو قیامت کے دن یہ سارا کھانا آپ لوگوں کے لیے اسپیشل طور پر تیار کر رکھا ہے۔ کیا ایسا کھانا پسند کرتے ہیں تو اپنی منمانی زندگی گزاریے، ورنہ یہ سارے کھانے سے بچنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہماری زندگی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ، تیری مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی طاقت و قوت عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔